تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمتیں کون جان سکتا ہے؟ کس کو ہمت ہے کہ وہ ان کے بھید جانے؟ جب تم اپنے رب کو بھولنے لگتے ہو تو وہ تم پر آزمائش نازل کر دیتا ہے، پھر تم اپنے رب کو یاد کرنے کی بجائے شکایتیں کرنے لگ جاتے ہو۔ جب تم خوشیوں میں مگن ہو کر شکر گزاری بھول جاتے ہو تو وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کو تم پر مصیبت بھیجتا ہے، پھر تم شکوے کرنے لگ جاتے ہو کہ ہمیں تو خوشیاں راس ہی نہیں آتی۔ جب تم کامیابی کے زینتیں کرتے کرتے اپنے محسن رب کو بھولنے لگتے ہو تو وہ تمہیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کچھ ناکامی میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر تم بدگمان ہو کر کہتے پھرتے ہو کہ یہ گھاٹے ہمارے ہی نصیب میں کیوں؟ جب تم مخلوق کے سہارے جیتے جیتے اس کامل رب پر توکل اور اعتماد کھونے لگتے ہو تو وہ تمہیں رب کا اصل سہارا یاد دلانے کو تمہارے کچھ سہارے توڑ دیتا ہے، پھر تم مایوس ہو کر سوچتے رہتے ہو کہ آخر یہ محرومی ہماری ہی قسمت میں کیوں؟ جب تم مخلوق کے کمزور سہاروں کے طفیل ترقی کی منزلیں طے کرتے چلے جاتے ہو جس میں گر کر ٹوٹنے اور بکھرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو وہ تمہیں مضبوط سہارے عطا کرنے کی خاطر تمہارے کمزور سہارے چھین لیتا ہے، پھر تم پریشان ہو کر لبوں پر حرف شکایت لاتے ہو کہ جب بھی ہم ترقی کرنے، کامیاب ہونے اور آگے بڑھنے لگتے ہیں تو کچھ نہ کچھ خسارہ ہی ہو جاتا ہے۔ تمہیں یہ سوچ لینا چاہیے اور تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا رب تم پر جو آزمائش نازل کرتا ہے وہ حکمتوں سے بھرپور ہوتی ہے، اس لیے تمہیں ہر حال میں اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ وہ تم پر صحت مند زندگی میں بیماری اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم صحت کی قدر پہچانو، وہ تم پر خوشیوں میں مصیبت اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم خوشیوں میں حد کو پار نہ کر جاؤ، وہ تم پر کامیابیوں میں ناکامی اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ تم کامیابیوں کے نشے میں اپنے رب کریم سے غافل نہ ہو جاؤ اور تم میں کوئی اکڑ نہ آ جائے، وہ تمہارے جینے کے کمزور سہارے اس لیے بھی چھین لیتا ہے تاکہ تم رب کے مضبوط سہاروں پر جینا سیکھو، وہ تمہاری امیدیں اس لیے بھی توڑتا ہے تاکہ تم ٹوٹنے اور بکھرنے سے بچ سکو اور اسی رب سے امیدیں قائم رکھو جہاں سے سبھی امیدیں پوری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ وہ تمہیں زیادہ مال و دولت اس لیے بھی نہیں دیتا کہ اس میں تمہارا ہی نقصان ہوگا، وہ تمہیں اولاد اس لیے بھی نہیں دیتا کہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے لیے دنیا یا آخرت کا خسارہ بن جائے، وہ تم پر آزمائشیں اس لیے بھی لاتا ہے تاکہ تمہاری سرکشی دور ہو، تمہاری غفلت ختم ہو اور تمہاری آخرت بہتر ہو۔ رب کے ہر فیصلے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہارا ہی بھلا ہے، وہ تمہیں سب کچھ دینے پر بھی قادر ہے، لیکن وہ جس کو جو بھی کچھ دیتا ہے تو اپنی کامل حکمت کے ہی تحت دیتا ہے اور جس کو بھی محروم رکھتا ہے تو وہ بھی اپنی کامل حکمت کے تحت ہی محروم رکھتا ہے۔ تمہیں اس کے فیصلوں پر دل و جان سے مطمئن، راضی اور خوش ہو جانا چاہیے۔ تمہیں جو کچھ نہیں ملا تو کیا ضروری ہے کہ اس میں خیر بھی ہو؟ آخر بچہ اپنے ماں باپ سے سبھی کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، وہ چھری بھی مانگتا ہے، وہ ماچس بھی مانگتا ہے، وہ سوئی بھی مانگتا ہے، وہ پتھر بھی مانگتا ہے، وہ ہر چیز مانگتا ہے، تو کیا ماں باپ اس کو مانگی گئی ہر چیز پکڑا دیتے ہیں؟ نہیں،
پیارے ساتھیوں نہیں، وہ تو وہی چیز بچے کو دیتے ہیں جس میں اس کا نقصان نہ ہو۔ اب بچہ یہ بات کیسے سمجھے تو بندہ بھی اپنے رب کے فیصلوں کی حکمت کو کیسے سمجھے۔ ہاں جو نعمت تمہیں نہیں ملی وہ رب سے مانگ لو، جو جائز اسباب تمہارے بس میں ہیں ان کو اختیار کر لو، پھر وہ عطا کر دے تو شکر ادا کرو، وہ عطا نہ کرے تو صبر کرو، اور یہ یقین رکھو کہ اسی میں تمہاری بہتری اور خیر ہوگی، بھلا تم رب کے فیصلوں کے بھید کیا جانو گے۔